بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کا پروگرام سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، جس میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بارے میں گلوبل سطح پر خود پاکستان کے اندر ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کی کیمپین چل رہی ہے. اور توجہ کا جو مرکز ہے اس میں آج کی بات میں وہ بھارت کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کی طرف ہے، اور یہ کہ پاکستان کی طرف سے اس کے خلاف، اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے، اس پہ بات ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے امریکہ نے روس کے تحت چلنے والے پروپیگنڈے کو، جو خود امریکہ میں بیٹھ کے کچھ لوگ کر رہے تھے، اس کے خلاف کارروائی کی ہے. 2 لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی ہے. کچھ کو انہوں نے بند کر دیا ہے، ان کی ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے، ان کے پروگرام کو بند کر دیا ہے، اور وہ سارے سوشل میڈیا پہ تھے. اور ان کو جو پیسے مل رہے تھے وہ رشین پیسے تھے، لیکن وہ کچھ UAE سے آ رہے تھے، کچھ سربیا سے آ رہے تھے، کچھ اور جگہوں سے آ رہے تھے. تو مدعا یہ ہے بتانے کا، کہنے کا، کہ سوشل میڈیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس کا پاکستان بھی ایک وکٹم ہے، اور یہ پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. امریکہ والے بھی کرتے ہیں، اور روس والے بھی کرتے ہیں، چین والے بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا جو ہے اس کے لیے کتنے ریسورسز اویلیبل ہیں، وہ کتنا مؤثر ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات ہوگی. ایک تو امریکہ نے جو کارروائی کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک کو کیسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. 2016 میں جو الیکشن ہوئے تھے یہاں پر، اس وقت جو روس کا طریقہ کار تھا الیکشن میں انٹرفیئرنس کرنے کا، وہ یہ تھا کہ وہ ہزاروں کے حساب سے ای میل جو ہے لوگوں کو بھیج دیتے تھے، فیس بک پہ پوسٹ ڈال دیتے تھے مختلف ناموں سے، سوشل میڈیا پہ جو مختلف انسٹاگرام ہو گیا آپ کا، اور ٹک ٹاک ہو گیا، یہ ٹویٹر ایکس جسے کہتے ہیں آج کل، اس پہ ہو گیا، وہ میسیج براہ راست ڈال دیتے تھے. لیکن اس کا جلدی پتہ چل جاتا تھا، اور وہ یہاں کیونکہ یہ کمپنی ساری امریکہ میں ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اور تو یہاں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو کمپنیز میں کوآپریٹ کرتی ہیں اپنی گورنمنٹ سے، اور کہ یہ اگر کوئی فیک نیوز ہے، کوئی بالکل جھوٹ ہے، تو اس کو جو ہے وہ روکا جائے. اگر کوئی وائلنس پہ امریکہ کے خلاف یا کسی جگہ بھی وائلنس کے خلاف، وائلنس پہ ابھارنے کے لیے بات کرتے ہیں، کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے میں تضاد پیدا کرنے کی، لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ روکا جائے. تو وہ کمپنیز جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، کبھی زیادہ کرتی ہیں، کبھی کم کرتی ہیں، لیکن یہ کہ حکومت کو یہ سہولت حاصل ہے. اب پاکستان میں یہ سہولت ہمیں حاصل نہیں ہے، ظاہر ہے. تو اس سے اب یہ جو نیا طریقہ جو ڈھونڈا گیا ہے، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا کہ جو رشین پروپیگنڈسٹس ہیں جو ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں. اب نیا طریقہ جو جب کیونکہ سامنے پکڑا گیا تو ہمارے سامنے آ گیا، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اس لیے پتہ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا جو انفلوئنسر جسے کہتے ہیں، کہ وہ لوگ خاص طور پہ جو نوجوان جو ہیں، جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مختلف قسم کی جو ہے انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیوز اور بنا کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں، ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہو جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے بتا کر بھی، لیکن کم. زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کو پتہ لگے بغیر کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، وہ اس سے استعمال کیا جاتا ہے. کہ اگر آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، آپ کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے، تو کوئی جو ہے کوئی کمپنی جو ہے، جو UAE میں ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، کہیں پر بھی ہے، وہ کمپنی جو آپ کو کانٹیکٹ کرے گی، یا ہمارا اشتہار چلا دیں، آپ ہماری طرف سے یہ پیغام دے دیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اور وہ خاصی سبسٹینشیل اماؤنٹ ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا. یہاں پر کمپنی بنائی گئی تھی، دونوں جو خاتون اور جو مرد تھے وہ کینیڈا سے یہاں آئے تھے، اور انہوں نے وہ کمپنی بنائی تھی. انہوں نے پھر آگے جو ہے اور لوگوں کو ہائر کیا.
بالکل یہی پیٹرن اب یاد ہو تو 2020 میں جو یوروپین ڈس انفو لیب جو انہوں نے بنائی تھی، اس کی رپورٹ آئی تھی دسمبر کے مہینے میں. اس میں انہوں نے پورا جو ہے انڈیا کا جو پروپیگنڈا ڈس انفارمیشن کیمپین جو تھی وہ اس کو کھول کے بیان کر دیا تھا. یہ دو باتیں استعمال ہو رہی، بار بار میں اس کو وضاحت کر دوں، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن. مس انفارمیشن جو ہے یہ وہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کسی کو اطلاع جو دے رہے ہیں وہ ہے تو غلط، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ غلط بات پہنچانے کی نہیں ہے. آپ بدنیت کی بنیاد پہ نہیں دے رہے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ وہ انفارمیشن غلط ہے. اور ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے فیکٹس کو یا توڑ مروڑ کے بیان کریں یا ان سے وہ نتیجہ نکالیں جو کہ کہنے والے کا یا اس سچویشن کا اصل مدعا نہیں ہے، اور اس کو پھر جو ہے اپنے مقاصد کے استعمال کریں. وہ جھوٹ بن جاتا ہے، اس کو بیان کریں، تو وہ ڈس انفارمیشن ہے. پر یہ ایک بیچ میں بات تھی جس کی وضاحت کی ضرورت تھی. تو جو انڈیا کے انڈیا کرونیکلز کے نام سے رپورٹ کا نام تھا، انڈین کرونیکلز، اور بڑی طویل رپورٹ تھی وہ. اور اس پہ جو انہوں نے بتایا گیا تھا کہ یہ 15 سال سے وہ جو ہے وہ انڈین پروپیگنڈا چل رہا تھا، اور اس کا پیٹرن بھی یہی تھا. 116 ممالک انہیں ٹارگٹ کیا ہوا تھا. اس میں این جی اوز شامل تھے، اور این جی اوز وہ تھے جو کچھ سے بونافائڈ بالکل صحیح این جی اوز تھے، وہ کام کر رہے تھے. ان کو اپنے ساتھ میں لایا ہوا تھا. کسی کو پتہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن موسٹلی لوگوں کو پتہ تھا. اور اس کو جو ہے اسی چیز کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، اور یہاں تک کیا انہوں نے کہ ایک این جی او جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھی، اس کے سربراہ کو جو 2006 میں فوت ہو گئے تھے، ان کو ویڈیو کے ذریعے ایک میٹنگ میں شامل کروایا کہ یہ فلاں میٹنگ ہوئی ہے این جی او کی ہیومن رائٹس پہ، مائنورٹی رائٹس پہ، اور اس میں جو ہے یہ صاحب بول رہے ہیں. وہ ان کو فوت 1 سال ہو چکا تھا. پھر 2011 میں پھر اسی صاحب کا نام اور اسی صاحب کی تصویر اور وہ لگا کے وہ بتایا کہ یہ ان صاحب نے یہ کہا ہے، حالانکہ وہ فوت ہو چکے. لیکن کیونکہ یہ عام خبر نہیں تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ صحیح تسلیم کیا کہ ہیومن رائٹس میں جو ہے ہیومن رائٹس کی جو یو این کی جو باڈی ہے اس نے جو ہے یہ بات کہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کی ایک قرارداد آئی تھی. وہ بھی اسی قسم کی تھی کہ اس میں جو ہے این جی اوز کے جو نمائندے ہیں ان کو بولنے کا باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے. اور وہاں بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے ایک خبر لگائی جاتی ہے، ایک بیان دیا جاتا ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ایشین نیوز انٹرنیشنل ANI، وہ انڈیا کی ایک نیوز ایجنسی ہے، اس سے وہ خبر جو چلوائی جاتی ہے. وہ خبر جب ایک جگہ سے نکل کے نیوز ایجنسی کی طرف سے آتی ہے، پھر وہ کسی آؤٹ لیٹ پہ چھپ جاتی ہے ایز اے نیوز کہ ANI کی خبر ہے، جیسے رائٹر کی خبر ہے، BBC کی خبر ہے. اس طرح ANI کی خبر کے طور پہ وہ خبر چل جاتی ہے. جب وہ خبر چل جاتی ہے تو اسی خبر کو پھر لے کے وہ پھیلا دیتے ہیں آگے سوشل میڈیا پہ. وہ انسٹاگرام پہ وہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ، ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن اوریجن جو ہے اس خبر کا وہ ہے جہاں پر کہ بالکل اس کو جھوٹ سا، اور اس کو جو ہے یوں چکر دے کے پہلے ایک جگہ سے خبر دلوائی گئی، پھر اس کو ANI سے دلوایا گیا، پھر جب ANI پہ چھپ گئی پھر اس کسی اخبار میں چھپایا گیا، پھر وہاں سے لے کے جو ہے وہ ساری جگہ پھیلا دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ہر جگہ، یہ تو فلاں اخبار میں آئی ہے، فلاں جگہ آئی ہے. اور ایشین نیوز انٹرنیشنل جو ہے اس نے اس قسم کے کام پاکستان کے خلاف خاص طور پہ کیے ہیں. جو انڈین کرونیکلز جو ہے وہ بہت طویل رپورٹ ہے اور یہ آن لائن اویلیبل ہے. اس میں جو ہے پاکستان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ ساری اس میں بڑی ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے کہ کیا کیا کارروائیاں کی گئی، کس طرح انٹرنیشنل. تو اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی جو ہوا ہے وہ ایک نیوز گارڈ آرگنائزیشن ہے، وہ بھی اسی کو فیک نیوز کو اور اس کو جو ہے وہ خبر رکھتے ہیں. اور انہوں نے بھی، یہ نیو یارک بیسڈ ہے یہ آرگنائزیشن،
انہوں نے 500 فیس بک اکاؤنٹس اور 904 جو ہیں وہ ٹویٹر اکاؤنٹس، جنہیں ایکس کہتے ہیں آج کل، ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہوں نے پکڑے ہیں جو فیک ہیں، اور ان کا مقصد دو ہے کہ مودی گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے اور پاکستان کے جو ہے خلاف بات کی جائے، اور اس کے لیے بھی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ خبر ایک جگہ سے لی جاتی ہے، ایک جگہ خبر گھڑی جاتی ہے، پھر اس خبر کو جو ہے کسی جگہ چھپوایا جاتا ہے کسی نیوز ایجنسی سے، خاص طور پہ ANI سے، ایشین نیوز انٹرنیشنل جو ہے اس سے چلوایا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ انڈین اخبار میں چھپ جاتی ہے، وہ جو ان کا انڈین چینلز ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے اسی چیز کو پھر وہ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ہمارا دو مسائل ہیں، ایک پاکستان کے اندر جو سیاسی ہیجان ہے اس میں خاص، اور جو پاکستان میں ٹیررزم کے مسائل ہیں اس پر انڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے وہ یوروپین ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے بعد، اور پھر ابھی نیوز گارڈ کی جو رپورٹ جولائی میں آئی ہے اس کے بعد جو انڈیا والے جو بڑے شرمندہ ہوئے ہیں انہوں نے سارا کو بند کر دیا، یہ ناممکن ہے۔ کلبھوشن یادو سرونگ نیوی کمانڈر پکڑا گیا پاکستان میں، وہ ایک کسی مسلمان محمد حسین پٹیل شاید ایسا کچھ نام تھا اس کے نام پہ جو ہے وہ ٹریول کر رہا تھا، وہ ڈاکومنٹ تھے اس کے پاس۔ اور تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اب بھی ہیں، اور ابھی جو اٹیک ریسنٹ ہوا ہے 25 اور 26 اگست کو، اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا وائڈ سپریڈ اٹیک جو ہے وہ BLA TTP یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا محنت سے، اور اس پہ بڑا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، بڑی محنت کی گئی ہے، اور کسی بڑی آرگنائزیشن کا اس میں ہاتھ ہے، اور وہ بڑی آرگنائزیشن اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایران کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، امریکہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، افغانستان والے یہ نہیں کر سکتے، چین نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف ہندوستان کی جو ایجنسی ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کہ 2016 میں پرائم منسٹر مودی نے یوم آزادی پر 15 اگست کو لال قلعے کی فصیل پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بلوچستان، بلتستان اور جو آزاد کشمیر، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہاں کے عوام جو ہیں وہ ہماری مدد کے لیے منتظر ہیں اور ہم ان کے لیے مدد کریں گے۔ اس کے بعد امیڈیٹلی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور اب بھی جو ہیں وہ کھل کر حمایت ان کی نہیں کر رہے۔ وہ ایک بیان انہوں نے ضرور دیا تھا، اس کے بعد خیال تھا کہ شاید وہاں جیسے مفتی بہانی کا دفتر، وہاں دفتر سب کچھ بنایا گیا، ٹریننگ کیمپ بنایا گیا، سب کچھ کیا گیا، ویسا نہیں ہو رہا۔ اگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خفیہ ہو رہا ہے۔ جیسے MQM کے ایک زمانے میں وہاں کیمپس تھے، ہندوستان میں ٹریننگ کیمپس تھے، ان کو باقاعدہ گنز کی تربیت دی تھی، یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے، کس طرح یہ لوگ ٹریول کرتے تھے، کراچی سے لوگ نکلتے تھے، وہ وہاں ڈھاکہ جاتے تھے، وہاں بہاری کیمپس میں جو ہے وہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے تھے، وہاں سے لے کے آتے، یہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ڈاکومنٹس ہے۔ اور تو اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے، اسی پیٹرن پہ ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس پہ جو ہے ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک جو ریسنٹ ایک طریقہ جو ہے وہ جیسے منی لانڈرنگ ہے، تو اس کے لیے جو ٹرم بنائی گئی وہ انفارمیشن لانڈرنگ ہے۔ تو یہ جو فیک نیوز اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، اس کے لیے یہ لفظ جو کوائن کیا گیا ہے، ٹرم جو کوائن کی گئی ہے، وہ انفارمیشن لانڈرنگ ہے۔ تو اس کو، اور اس کے لیے کرتے کیا ہیں کہ ریج بیٹنگ، کہ ایک معاشرے میں کسی بات پر ایک ناراضگی، ایک غصہ موجود ہے، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس پہ لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، لوگ ناخوش ہوتے ہیں، خواہ وہ آپس کا غریبی کا مسئلہ ہو، بھوک کا مسئلہ ہو، ٹیکس کا مسئلہ ہو، سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، ہر جگہ ہر وقت مسائل ہوتے ہیں، کوئی معاشرہ مسائل سے فارغ نہیں ہے۔ تو ان مسائل کو جو ہے بڑھانا اور ان کو جو ہے ایمپلیفائی کرنا، وہ کیا جاتا ہے کہ انفارمیشن کو، جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کو اس طرح انفارمیشن لانڈرنگ کی جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے اس غصے کو بڑھایا جاتا ہے،
اگر آپ ریڈٹ ایک ویب سائٹ ہے اس پہ اگر جائیں تو آپ کو وہ پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ کس طرح بلوچستان میں اس چیز کو بڑھایا جا رہا ہے. اور ٹی ٹی پی کے لیے وہاں اتنا سپورٹ نہیں ہے. وہ ٹیکنک وہاں مجھے لگتا ہے کچھ کنفیوژن ہے کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جائے نہ کیا جائے, کیونکہ ان کو اس سے ڈر بھی ہے کہ یہ اگر زیادہ تگڑے ہو گئے تو پھر یہ ہماری جان کو آئیں گے. لیکن بی ایل اے کی یا باقی جو بلوچستان میں آرگنائزیشن ہیں وہ سیکولر ہیں, تو اس کے بارے میں وہ ان کا رویہ جو ہے وہ زیادہ ہمدردانہ ہے. اب وہاں پر جو کوشچنز آپ دیکھیں وہ مطلب سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کو پسند کرتے ہیں. پھر آگے جوابات لکھے جاتے ہیں, بحث ہوتی ہے, اور وہ کتنے فیک ہیں کتنے صحیح ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس طرح اور ویب سائٹ, بہت ساری ویب سائٹس ہیں, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پر کہ یہ باتیں کی جاتی ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے کہ ہم بلوچستان کی مدد کیوں کریں. وہ پوری بات جو ہے اس کو بڑھا کے لوگوں کی بات پہنچانا, ہم بلوچستان کی مدد کیوں کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک جو ہے سیکولر ریپبلک ہے, ہندوستان جو ہے وہ مائنورٹیز کا خیال کرتا ہے, اور ہم جو ہے بلوچ جو ہے مظلوم ہیں اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان نے ہم زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ دوسرا جو اب یہ بھی کوئی ہندوستانی ہے یا پاکستانی یا کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے جواب میں پھر اگلا جو جواب وہاں سے آتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, آپ تو ادھر ہمارا تو بارڈر بھی نہیں لگتا, ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. پھر ادھر سے آتا ہے کہ نہیں اگر ہمیں پیسے نہیں دے سکتے, ہمیں اسلحہ نہیں دے سکتے, تو کم سے کم ہم مورل سپورٹ کریں انٹرنیشنل فورم سے ہماری. تو یہ اس قسم ان چیزوں کو جو ہے وہ زندہ رکھا جاتا ہے, بات کو پھیلایا جاتا ہے مسلسل. اور اس میں جو ہے بہت تفصیل ہے اس میں کہ بلوچستان کے لیے کیسے کیا کیا جا سکتا ہے. وہ جو بحث ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں. ایک چھوٹا سا جو ہے ڈسکشن فورم وہ ایسا ہے جس میں لگتا ہے وہ پاکستانی ہیں, سب لڑکے لڑکیاں جو پاکستانی ہیں, اور وہ موسٹلی جو ہے اپنا نام نہیں ہے, کسی نے عجیب سے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, تو اس سے وہ بحث کر اس سے لگتا ہے کہ شاید, لیکن اگین کوئی اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. بات کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو امریکہ میں فیسیلیٹیز ہیں کہ جس طرح چین کی ایران کی اور رشیا کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ ہیکنگ کے لیے ہوتے ہیں یا مس انفارمیشن کے لیے ہوتے ہیں یا ڈس انفارمیشن کے لیے ہوتے ہیں, اس کو روکا جا سکے. تو یہاں ہی کمپنیز کوآپریٹ کرتی ہیں. ہندوستان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کی پریزنس یہاں پر بھی بہت ہے یہاں پر ان لوگوں کی جو آئی ٹی انڈسٹریز میں, اور ہندوستان کے اندر خود انڈین جو انڈسٹری ہے بہت تگڑی ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے آئی ٹی انڈسٹری اتنی تگڑی نہیں ہے, ہمارا پروپیگنڈا اتنا نہیں ہے, لیکن ہمیں اس پہ جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو ہے وہ طریقہ وہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اور ابھی جو ہے یورپین یونین کی جو ہے ڈس انفو لیب جو ہے ان کا 2024 میں ابھی اگلے مہینے ان کی کانفرنس ہو رہی ہے. اس کانفرنس میں انہیں لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے. اب پاکستان سے کوئی جا رہا ہے اس میں, ہم نے اس پہ میرے علم میں نہیں ہے. کم از کم اس کانفرنس میں ہماری پریزنس ہونی چاہیے. اور پریزنس کا مطلب یہ نہیں کہ آفیشیل ڈیلیگیشن جائے گا اس میں. آپ کسی بھی شخص کو جو آپ کا آئی ٹی کا آدمی جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے, آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں جاؤ, اس پہ ہماری بات کرو جا کے. اور یہ چیز انڈائریکٹلی ہوتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک طرف ہم معاشی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے, گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے, ملک میں جو ہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کی وجہ سے ہماری توجہ بٹی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل کے ہوتے ہوئے ہی ہمیں سب کچھ کرنا ہے, اور اس مسئلے کو جو ہے ہمیں آگے بڑھانا ہے, اس بات کو اپنی بات کو آگے پہنچانا ہے. یہاں انہوں نے بلوچستان ہاؤس بنا ہوا ہے, ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم ہے, اس قسم کے ان ناموں سے جو ہیں آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں. اور وہ جو ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں وہ لوگ جا کے جو یو این کی باڈیز ہیں, ہیومن رائٹس باڈیز ہیں, وہاں پہ جا کے وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارے جو حقوق مارے جا رہے ہیں, ہمیں بولنے کا موقع دیجیے. وہ وہاں بولتے ہیں, اور پاکستان کے خلاف قراردادیں ہوئی بھی ہیں پہلے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ کام ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے, پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ہونا چاہیے, انڈیویجول کی طرف سے ہونا چاہیے,
تب بات بنے گی. اس کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے. بہت مہربانی. خدا حافظ.